بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں واقع مختلف مقامات کے بارے میں۔ میرا نام محمد احسن ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حرم قدسی میں بہت سی ایسی یادگاریں ہیں جن کا تذکرہ اقصیٰ کے مظلوم یادیں زندہ کرنے کے ساتھ جذبہ حریت اور شوق جہاد کو ولولہ بخشتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اہم مقامات کے بارے میں۔ دیوار براق، یہ حرم کے جنوب مغرب میں ہے۔ اس کی لمبائی 48 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہیں اپنی سواری کو باندھا تھا۔ اس مناسبت سے اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں نے حرم کی فصیل کے ساتھ مسجد براق کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی۔ یہودیوں نے یہاں غاصبانہ قبضہ کر کے مکانات گرانے کے ساتھ مسجد بھی منہدم کر دی اور وسیع ہموار احاطے کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا۔ وہ اس دیوار کو ہیکل سلیمانی کا باقی حصہ سمجھتے ہیں اور یہاں آ کر روتے دھوتے اور اپنی درخواستیں لکھ کر رکھتے ہیں۔ اس دیوار کو انہوں نے دیوار گریہ کا نام دے رکھا ہے اور اس پر ملکیت کا دعویٰ جتاتے رہتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس مقدس دیوار کو دیوار براق کے نام سے پکاریں۔ سنہرا گنبد، یہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں مسجد کے حال سے 500 میٹر کے فاصلے پر ایک اونچی چبوترے پر قائم ہے۔ اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ قبہ کے معنی گنبد، صخرہ کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ قبہ صحن حرم میں اونچی جگہ موجود ایک قدرتی چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے اسے قبۃ الصخرہ یعنی چٹان کا گنبد کہتے ہیں۔ یہ قبہ 99 فٹ بلند اور لکڑی کا بنا ہوا ہے، جس پر باہر کی طرف سے سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہے، پیتل اور سیسہ لگایا گیا ہے اور اندر کی طرف گچ کا استرا کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 66 ہجری مطابق 685 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا اور تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں ہوئی۔ مشہور ہے کہ بنو امیہ نے اس کی تعمیر پر مصر کے خراج سے حاصل ہونے والی 7 سال کی آمدنی خرچ کی۔ موجودہ عمارت ترک سلاطین سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد العزیز کے عہد کی مرمت کردہ ہے۔ عمارت کے باہر چاروں طرف خوبصورت پتھروں پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یاسین کی آیت خط طغرا میں دلفریب انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ یہ آیت سلطان عبد الحمید ثانی نے تحریر کروائی تھی۔ مسجد کے قبلے والی دیوار میں ایک بڑا محراب ہے جسے محراب داؤد کہتے تھے، اب محراب عمر کہتے ہیں۔ محراب کے ساتھ ایک منبر تھا جسے ناصر الاسلام والمسلمین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ حلب سے لائے تھے۔ اس منبر کو اس وقت پوری دنیا میں نظیر نہ تھی۔ اسے دراصل سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے اپنی نگرانی میں اس امید پر بنوایا تھا کہ اسے بیت المقدس کی فتح کے بعد اس کے محراب کے ساتھ نصب کیا جائے گا۔ آخرکار ان کا جانشین اور وارث سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی یہ امید پوری کر دکھائی اور القدس کو فتح کر کے اس منبر کو یہاں نصب کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1929 میں یہودیوں کی طرف سے مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کا جو ہولناک سانحہ پیش آیا، اس میں نایاب منبر کا اکثر حصہ بھی جل گیا۔ بیت المقدس میں اذان کے لیے 4 مینارے تھے جو شمالی اور مغربی جانب تھے، کیونکہ شہر کی آبادی اس طرف تھی۔ مسجد اقصیٰ چونکہ قدیم القدس شہر کے جنوب مشرق کنارے میں نسبتاً اونچی جگہ واقع ہے، اس لیے اس کے جنوب اور مشرق میں آبادی نہ تھی۔ اب آخری دور میں یہاں رہائشی تعمیرات ہوئی ہیں۔ یہ مینارے مسجد کے 4 دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔